انعام دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے چلانے کی توفیق دے. لیکن انہیں بھی آج یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینا کیا ہے. ہم نے کل کو یہ نکلنے سے کون سا نام دینا ہے. یہ بچے کیا بن کے کل کو بڑے نکلیں گے. تو 16 اگست کے حوالے سے بھی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا. پرسوں 16 اگست آ رہی ہے. جن لوگوں نے ہم بھی سنتے آئے ہیں, آج نوجوانوں کو بھی اور ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کب پاکستان کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا. میں نے پڑھا ہے, ہم سب نے پڑھا ہے, آپ نے سنا ہے, آپ نے بہت سے لوگوں نے جانا ہے اس بات کو کہ پاکستان کی فضل ہمارے باپوں کا, ہمارے دادوں کا, ہمارے بھائیوں کا, ہمارے بچوں کا پڑھا ہونا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا, ایک واقعہ پڑھنے کو ملا. میرا اگر میں ماں آپ کو صحیح طرح سے سنا تھا, وہ کمپیوٹر کے آگے کچھ لوگ آ رہے تھے تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ ٹرینوں میں اوپر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے لوگ آ رہے تھے, جن کو حملہ کرتے سب کو قتل کر دیا جاتا. ٹرین گزر رہی تھی, ایک دیوار پہ نعرہ لکھا ہوا تھا. وہ نعرہ ایسا تھا کہ جس نے پڑا اس کا دل سے پھٹ پڑا, رونے لگ گیا. ہر کسی کو رونا آ رہا تھا, ہر بندہ پوری کے آنسو رو رہا تھا. وہ نعرہ تھا کیا, لکھنے والا لکھتا ہے وہ نعرہ لکھا ہوا تھا جے ہند. وہ جے ہند کا نعرہ تو بہت جگہ پہ لکھا تھا. اس میں کیا ایسا خاص تھا کہ ہر بندے کا دل بنایا, ہر بندہ اپنی جان بچانے کی سوچ چھوڑ کے اس نعرے میں کر گیا. ہر بندہ اس نعرے میں رو رہا تھا. لکھنے والا لکھتا ہے وہ نعرے 6 ماہ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے سے وہ نعرہ لکھا گیا تھا. وہ 2 سال کے بچوں کے ٹکڑے سے وہ نعرہ لکھا گیا تھا. وہ ہمارے بچے تھے, وہ ہمارے بھائی سے چھوٹے, وہ ہماری ماں کے بیٹے تھے. اس طرح کی قربانیوں سے پاکستان بنا تھا. لیکن آج کہیں بھی وہ پاکستانیت ہمیں نظر نہیں آ رہی. آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ کس خون سے یہ پاکستان بنا تھا. جن لوگوں کو پتا ان کے پاس جا کے بیٹھے, ان کے درد بانٹے دل سے, ان کو ملے, ان سے پوچھے یہ پاکستان کیسے بنا تھا. آپ کو پتا چلے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی. آج یہ وہ پاکستان نہیں ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ پھول بنائے گئے تھے, جس نے 6 ماہ کے بچوں کے, جس کے لیے 6 ماہ کے بچوں نے اپنے ٹکڑے کروائے تھے اور وہ نعرے لکھوائے تھے. وہ نعرے ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے بچوں کا خون کیا جا رہا ہے. آج بھی ہماری بہنوں کا خون کیا جا رہا ہے. آج ہماری بہنوں نے ذلت کی زندگی کا خود اپنا لیا ہے. اب آج ہماری عورت پردے سے باہر نکلی ہے تو اسلام میں تو اسے نہیں روکا کہ باہر جائے. میں نے آپ کو بتایا اسلام میں اگر آپ پڑھیں تو عورتیں جا کے جنگوں میں ہمارے صحابیوں کا خون ہوتی رہی ہیں. ان کو باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے کہ ان کو پانی دیتی رہی ہے. تو کیا وہ عورتیں باہر نہیں نکلی ہے؟ وہی نکلی ہے میری بہنوں, ہمارے نکلی ہے وہ, لیکن وہ سب سے نکلی ہے. آج جب سے ہم نے وہ پردہ چھوڑ دیا ہے, آج جب سے یہ بدقسمتی سے ہم پر موبائل فون کا عذاب مسلط ہو گیا ہے, آج ہماری زندگیوں کا رخ بدل گئی ہے, آج ہماری تہذیب بدل گئی ہے, آج نوجوانوں کے دن بنانے کا تہذیب بدل گئی ہے. آج میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں بھی ملت میں شامل ہوں. آج ہمارے لباس سے لے کے, ہمارے رہن سہن سے لے کے, ہمارے زیور تک سب کچھ مغرب کا دیا ہوا ہے. مغرب کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہمارا اپنا کلچر اتنا ویک ہو گیا ہے, ہم نے اپنے اسلامک ویلیوز کو اتنا ویک کر لیا ہے کہ آج اگر ہم صبح اٹھتے ہیں, ہمارے دن کا آغاز بھی گانوں سے ہوتا ہے. جب رات کو سوتے ہیں, ہمارے شام کا رات کا آغاز بھی گانوں سے ہوتا ہے. تو یہ زندگی نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. نوجوانوں کو بہت کچھ کرنا ہے, نوجوانوں نے آگے آنا ہے. یہ میں نے بتایا کل کے ہمارے وزیر ہیں, کل کے ہمارے وزیر اعظم ہیں, آج میں ہماری بیٹیاں ایسی نکلیں گی, ہماری بہنیں ایسی نکلیں گی جو کل کو اسمبلیوں میں جائیں گی, جو کل کو آرمی میں کیپٹن بنے گی. ان کا رول کیا ہونا چاہیے, ان کو کیا بننا ہے, ان کو کیا اسی طرح جس طرح زندگی گزارنی ہے اسی طرح گزارنی ہے. تب بھی وہی ہوگا کہ آج ہم وزیرستان میں ہماری بہنوں کا حقوق ہوگا. آج آپ ہر جگہ اخبار میں پڑھیں کہ ہر علاقے میں ہماری بہن کے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے, ہر علاقے میں ہماری بہن کا قتل, ہمارے بھائیوں کا قتل, ہمارے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا رہے گا جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج میں بھی بالکل کھڑا ہو کے نعرے لگا دوں گا, ہمارے چکر درد برے ہیں, ہمارے چکر درد گرفت ہیں. یہ اچھے کی مجھے بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے کام ہے کیا وہ ہم نے کیے ہیں.
میں اپنی بات کروں، میں نہیں وہ کر سکا کام. میں آج اقبال کے پاکستان سے شرمندہ ہوں، میں آج قائد اعظم کے پاکستان سے شرمندہ ہوں، میں ان ماؤں سے شرمندہ ہوں جانے لوٹائی تھی جنہوں نے اپنی عزتیں لوٹائی تھی. میں ان سے شرمندہ ہوں. آج مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے کوئی تعجب نہیں ہو رہا، مجھے یہ رونا روتے ہوئے کوئی تعجب نہیں ہو رہا کہ میں اس پاکستان میں آج نہیں کھڑا جس کے جو پاکستان ہمارے لیے بنا تھا. میں اپنا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن ابھی دور نہیں ہوئی. ابھی بھی پاکستان اگر ہم دیکھیں یہ ملک میں بڑا جذبہ ہے. کوئی بھی سلام، یہ پہلے زلزلہ آیا تھا تو ہم نے دیکھا یہ قوم کیسے اٹھی تھی. اب سلام آیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم کیسے اٹھ رہی ہے. تو یہ کوئی مری ہوئی قوم نہیں ہے، یہ قوم میں بڑا جذبہ ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ ادھر رہتا ہے تو وہ بالکل ناکام بچہ ہے، کوئی یہ نہیں ملتا. وہی بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے وہ ادھر جا کے ڈاکٹر کے غلام بنتا ہے، وہ ادھر جا کے ڈاکٹر یونس بنتا ہے، وہ ادھر جا کے کوریا کے روڈ اسٹرکچر دیتا ہے، دوسرے ملکوں کے آئین ملتا ہے. کوئی تو مسئلہ ہے ادھر. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلے کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کو اپنے بچوں کو سمجھائے کہ ہمارا بیٹا مقصد کیا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے تھے. ایسا تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسا رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لیا. اصل مقصد اصل زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس ملک کے لیے حق ادا کر دیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حق ادا کر دیں. آج میں ادھر کھڑا ہو کے رو رہا ہوں. آج اس مقصد کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ کو نہیں سمجھا رہا، یہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ مقصد مجھے سمجھنا ہے زندگی کا. زندگی کو کیسے گزارنا ہے، نوجوان ہونے کے ناطے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ملک میرے سے کیا مانگتا ہے، یہ ملک کیا سوشل کانٹریکٹ مانگتا ہے، اس ملک کو میں نے کیا دینا ہے. بھائی پارلیمنٹ کی کر رہے تھے ابرار صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پیسے کے اسکول ہوتا، میں نے ہزاروں نے لاکھوں پیسے روپئے کمائے ہیں، لاکھوں نے کروڑوں روپئے میں نے کمائے ہیں. میں جس جگہ جاتا ہوں لوگ میرے پیچھے لا کے مجھے پیسہ ہوتے ہیں. اگر شہرت کی بات کریں، میرا نام ہونے کی جگہ میں دارالحق آ رہا ہے تو اس علاقے کے بچے جو جوان لڑکیاں جوان لڑکے میرے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے. اگر ایک بڑا پیسہ ہونے کے باوجود، شہرت ہونے کے باوجود، ہم تو نوجوان یہی چاہتے ہیں نا پیسہ ہو اور شہرت ہو، لیکن وہ کہتا پیسے میں بھی سکون نہیں ملا، شہرت میں بھی سکون نہیں ملا، پھر کس چیز میں سکون ہے؟ وہ کہتا مجھے 2 دنوں میں سکون ملا. ذرا دھیان سے سنیے گا. وہ کہتا مجھے 2 دنوں میں سکون ملا. نمبر 1 وہ کہتا اللہ کی عبادت کر کے نماز سے بڑا سکون ملا مجھے. دوسرے نمبر پر کہتا فلم سے حل کر کے بڑا سکون ملا. اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقت کریں. اگر میرے پاس بہت زیادہ، میں نہیں کہتا میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، میں لوگوں سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں بچہ بڑا پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ محلے میں 10 روپئے ڈال کے اس کی ایک بار میں پھول سپورٹ کریں، اسے اسکول بھیجیں. کیا پتا وہی بچے کے صدقے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہوں. میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، بات میری لمبی ہو گئی ہے، آپ بھی کافی دور سے کہتے ہیں، میں کچھ دیر سے کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہا تھا کہیں، 2 دوست سے بیسیکلی صحافی ہے، اس نے یہ واقعہ نوٹ کیا تھا، لکھا تھا. تو کہتا ہم اسلام آباد جا رہے تھے تو سخت سردیوں کی رات تھی، سخت سردیوں کی، جس میں دھند وغیرہ ہوتی ہے، دسمبر جنوری. تو ایک بچہ کہتا ہے اس کے جسم پہ چھوٹی کسی بنیاد تھی، نیچے اس نے شلوار بھی پوری نہیں پہنی ہوئی تھی، اور اس کے ننگے سے وہ اسلام آباد کے روڈوں پہ بھاگ رہا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہننے کو لگا، اسے سردی لگ رہی ہے. رات کے 12 بجے وہ آگے میری کار کا دروازہ ناک کرتا ہے. تو کیسا میرا دوست پھانسی ہو گئی تھے، اپنا سویٹر اتار کے اپنے جوتے اتار کے دے دیتا ہے، کہتا بیٹا یہ پہن لوٹ کر چلے جاؤ. تو اس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا. وہ بندہ دیکھتا ہے میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے اپنے دوست کو کہا تم کتنے پاگل ہو یار، اس بچے کو میں نے گرمیوں میں بھی دیکھا، یہ مانگنے آ جاتا ہے، اس کو پیے لگے پہنچتا ہے دودھ پہ، اس کی تو پیشہ یہی ہے، اس کا تو کام یہی ہے. کہتا میں نے اس سے بڑا لمبا جوڑا لیکچر دیا تو اس سے بہت غلط کیا ہے. کہتے میرا لیکچر ختم ہوا، اس کا گھر آیا، میں اس باتیں لگا تو اس نے بڑی ذرا غور کری ہے اس بات میں، اس نے جو بڑی اچھی بات کی. کہتا ہے اس نے مجھے روک کے کہا کہ میرے بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے وہاں خدا نہ ہو سکتا ہے اس کا پیشہ ہو مانگنا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا اور میں کچھ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا.
جس سے میں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے مجھے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں تو 10,000 کی ضرورت ہے تم 1 لاکھ کیوں مانگ رہے ہو. مجھے جب بھی اللہ دیتا ہے وہ میری ضرورتوں کو چاہتے بغیر دیتا ہے. مجھے اللہ نے دنیا میں بس بنا کے نہیں دیتا. تو میں یہ کہوں گا اس کی ماں اس کے لیے کیوں نہیں کرتی, اس کا باپ اس کے لیے کیوں نہیں کرتا, ان کے پاس تو پیسہ نہیں پڑے ہیں, اس کے لیے جو کر سکتے ہیں. کسی کے سر کسی زمین کے سر پہ ویسے ہاتھ رکھ سکتے ہیں, کسی کو ویسے تسلی دے سکتے ہیں. آپ لوگ دیں. آج اس دن کے یہ